اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، آج ہم حدیث نمبر 28 جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا، تو آج ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر نصیحتیں ہیں اس میں جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو نجی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، ذات یوم اقبل علینا، کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے۔ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو آپ نے ہمیں ایک بہت بڑا طویل واعظ فرمایا۔ آپ نے ہمیں ایک واعظ فرمایا، ایک بیان فرمایا، ایک آپ نے تقریر فرمائی۔ زارفت منہا العیون، جس سے ہماری آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں، یعنی ہماری آنکھوں سے آنسوں رواں ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم، یعنی وہ جو واعظ تھا، کانہا موعظۃ مودع، وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا وہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، آپ کا آخری واعظ ہے، اور آپ گویا کہ اس کے بعد ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ اس دنیا سے گویا کہ رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ اور آگے آپ نے فرمایا، والسمع والطاعۃ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے احکامات سننے کی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام امیر بنا دیا جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، اور یقیناً تم میں سے جو زندہ رہے، تم میں سے جو باقی رہے، زندہ رہے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو عنقریب وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ادو علیہا بالنواجذ، اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو نئے معاملات سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر جو نئی چیز ہے
ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس میں حضرت ابو نجی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث پاک روایت فرما رہے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ بیان کرنا شروع کیا، تقریر کرنا شروع کر دی، اور آپ کے واعظ میں اتنی تاثیر تھی، آپ کے واعظ میں اتنی تاثیر تھی کہ صحابہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، صحابہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، واجلت منہا القلوب، اور اس واعظ سے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھے۔ اور نبوت کے رازدان اس بات کو سمجھ گئے، یعنی صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا واعظ ہے الوداعی واعظ ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے دار آخرت کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے یعنی بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ آپ کی جو یہ نصیحتیں ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب مزید زیادہ دیر آپ دنیا میں نہیں ٹھہریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بچوں، تقوی اسلامی اصطلاح میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے انسان نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے اور گناہوں سے خود بخود نفرت کرنا شروع کر دے، گناہوں سے دور ہو جائے۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ تم ہر اس جگہ پہ موجود ہوں جس جگہ اللہ اور اس کے رسول نے حاضر ہونے کا تمہیں حکم دیا ہے، اور اس جگہ سے غائب ہو جائیں، وہاں پہ کبھی نہ جائیں جس جگہ سے اللہ اور اس کے رسول نے جانے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا، اے عمر، کبھی آپ کو خاردار کانٹوں والی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، کئی مرتبہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں سے جب گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ آپ کہنے لگے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ کہیں کو کانٹا کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتے ہو، احتیاط کے ساتھ گزرتے ہو، تو یہی تقوی کی تعریف ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، ہر جگہ گندگی ہی گندگی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ برائیاں ہیں، اور آپ اپنے دامن کو اس طرح بچا کے گزریے کہ آپ کا دامن کہیں غلاظت کے اندر اٹک نہ جائے، کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، اور آپ کسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ وہاں سے گزریں، یہی تقوی کی تعریف ہے،
یہی تقوی کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر متقین لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، ہاں جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اب تقوی جو ہے، تقوی انسان کو امتیازی حیثیت عطا کرتا ہے۔ تقوی انسانوں کے اندر فضیلت و برتری کا سبب بنتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے مقربین کی صف میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اللہ کے ہاں کون عزت والا ہوا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، جو اللہ کے ہاں احترام والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و محترم ٹھہرایا گیا، وہ متقی شخص کو ٹھہرایا گیا، تقوی والے شخص کو ٹھہرایا گیا۔ تو جو اللہ کے ہاں محترم اور معزز ہے تو وہ یقیناً لوگوں کے درمیان بھی وہ عزت و احترام کے لائق ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا احترام، اس کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہے، ہمارے ہاں بھی اس کو عزت والا ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جب خطبہ حجت الوداع دیا تو اس جگہ پہ آپ نے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وآباکم واحد، تمہارا باپ یعنی آدم بھی ایک ہی ہے، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر، کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ یعنی جو متقی پرہیزگار ہے اس کو فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم قربانی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو کیا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز اللہ کو نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے دل کی کیفیت کو، وہ بانپتا ہے کہ کس خلوص اور نیت کے ساتھ یہ میرے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس دل کے اندر میری محبت کتنی ہے، یہ کس پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ میرے راستے میں یہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کو تقوی پہنچتا ہے، نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ تمہارا مال پہنچتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اگر کوئی امیر بنا دیا جائے، تمہارا کوئی حاکم بنا دیا جائے، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی اطاعت کرنا تم پہ لازم ہے جب تک وہ خلاف شرع کوئی کام نہ کرے۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حاکم کی اطاعت کرو۔ جو بھی تمہارا حاکم بنایا جائے اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر وہ حاکم جو ہے وہ خلاف شرع کوئی حکم صادر کرے، کوئی شریعت کے منافی بات کرے یا قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی بات کرے تو اس کی اطاعت کرنا تم پہ لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، پھر وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے اور انہی کے حکم کو فوقیت دیں گے۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا واز تھا کہ ہماری آنکھیں بہنا شروع ہو گئی اور ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ عنقریب بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ جب بہت سارے اختلافات دیکھیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کفر، شرک، گستاخی رسول کے فتوے جاری ہوں گے، تو اس وقت تم نے دامن کس کا مضبوطی سے تھامنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین المہدیین، یعنی خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اور میری سنت کو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد نہیں کرنی، نئے نئے معاملات سے بچنا ہے، کیونکہ ہر جو نئی چیز ہے، بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو اب جو اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے تھے، تو میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان 73 میں سے ایک فرقہ حق پہ ہوگا، اور وہ حق پہ ہوگا جو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوگا، تو وہ حق پہ ہوگا۔ تو خلفائے راشدین کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ راہ ہدایت بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے، اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہو کر اگر ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب خلفائے راشدین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں وضاحت کروں اور خلفائے راشدین کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں، حضور نے فرمایا اصحابی کا نجومی بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں کہ جو بھی اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اب اس کا ہم اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ستاروں کی طرح کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، وہ کشتی نوح کی مانند ہیں کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔
اب بچوں جو پہلے ادوار کے اندر دور کے اندر جو سفر کرتے تھے لوگ عموماً کشتیوں کے اوپر سوار ہوتے اور پھر سوار ہو کے رات کو ستاروں سے مدد لیتے تھے کہ یہ ستارہ جو آج تو ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لیکن اس وقت ان سے رہنمائی لیتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے یہ قطبی ستارہ ہے، اس سے ہم رہنمائی لے کے ہماری منزل اس طرف ہے، ہمارا ٹھکانہ اس طرف ہے، تو اپنی کشتی کو چلاتے تھے ستاروں کی روح سے، ستاروں کو رہنمائی لیتے تھے ستاروں سے۔ تو آپ دیکھیں اگر کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے تو ہم ڈوب جائیں گے پانی میں، ستارے ہمیں رہنمائی نہیں دے سکیں گے، منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر ہم کشتی پہ سوار ہو جائیں ستاروں سے رہنمائی نہیں لیں گے منزل سے بھٹک جائیں گے ہم۔ تو لازم اور ملزوم ہے، کشتی پہ سوار ہونا لازم ہے اور ستاروں سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس لیے کشتی اور ستارے لازم و ملزوم ہیں، صحابہ اور اہل بیت یا اطہار لازم و ملزوم ہیں، دونوں کی محبت لازم ہے، دونوں کی اطاعت لازم ہے اور دونوں سے رہنمائی لینا لازم ہے، تب ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ سکیں گے، تب ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ سکیں گے۔ اب خلفاء راشدین کا ذکر جو آپ نے ارشاد فرمایا، خلفاء راشدین سے مراد یہ 4 صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلافت 30 سال ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ 4 صحابہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی تذکرہ ہوگا خلفائے راشدین تو ان 4 صحابہ کا وہ ادوار ہوں گے اور ان کے جو الگ الگ جو دور بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو پہلے جو خلیفہ ہیں اب ہم دیکھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے خلفائے راشدین جو ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، ان کی شان مقام کیا ہے اور ان کے تذکرے کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور معراج پہ گئے، آسمانوں کو طے کر کے، 15ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ پھر آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا، آسمانوں سے سفر طے کرتے کرتے آگے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے آپ جو ہے وہ رب ذوالجلال کے پاس پہنچ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جس کا تذکرہ آتا ہے دنا فتدلی او قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، جس طرح 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا اتنے قریب ہوئے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی۔ جب واپس آئے تو آ کے آپ نے بیان فرمایا کہ میں گیا تھا، آسمانوں کو دیکھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، جنت دوزخ کی سیر کی، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ کو میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنی سی دیر میں واپس آیا کہ جو میں نے وضو کیا تھا وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور جو کنڈی کھولی تھی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، تو واپس آ گئے اتنی دیر کے اندر۔ اب کافر تو ہر وقت اس میں ہوتے تھے کہ کوئی ہمیں آپ کا ویک پوائنٹ ملے ہم اس کو اچھالنے کی کوشش کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائیں۔ تو انہوں نے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے پکڑ لیا، صبح پوچھنے لگا یار یہ بتاؤ کہ اتنے سے وقت میں آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہاں سے لے کر وہاں تک گیا، وہاں سے لے کر آگے وہاں تک گیا اور پھر اتنی دیر میں واپس آیا کہ پانی وضو کا بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ نے فرمایا یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے، یہ دعویٰ کس نے کیا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ کر کے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے جس کو تم نبی مانتی ہو یہ اس نے کہا ہے۔ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو
بالکل سچ کہا ہے، حق کہا ہے، یہ ایسا ہی ہوا ہے، تصدیق کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو پھر آپ کا لقب جو ہے یہ صدیق پڑ گیا، صدیق پڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی ہے جب آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن حلف سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور آپ کا جو آقا اور سردار امیہ بن خلف تھا وہ آپ کو مارتا پیٹتا، تپتی ہوئی ریت کو پلٹاتا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، مؤذن رسول تھے، آپ کی زبان کے اوپر انگارے لگائے اور دو دو تین تین لڑکے لگا دیتا جو آپ کو مارتے، اور وہ کہتا کہ چھوڑ دو محمد کا پڑھا ہوا کلمہ۔ آپ کہتے کہ اس جسم سے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا کلمہ ہے، جو دین میں نے قبول کیا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کروا دیا، تو اب پھر کافر کیا کہنے لگے کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے خرید کر آزاد کروایا ہے، یہ لگتا ہے کہ حضرت بلال کے کچھ آپ پہ احسانات ہیں، اس وجہ سے حضرت بلال کو آپ نے خرید کر آزاد کروایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ اللیل کے اندر آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اس طرح بیان فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت جلد اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، آیت نمبر 19، 20 اور 21 کے اندر آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی لا ریب عیب کتاب کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء وحسن اولئک رفیقا، تو یہ کتنی اچھی رفاقت اور سنگت ہے۔ تو انبیاء کے بعد وہ صدیقین کا لفظ ہے، تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ صدیقین سے مراد یا سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات مراد ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہدایت یافتہ، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ بھی آپ خلفاء راشدین کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کافر کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام پھیل جاتا۔ آپ وہ ہستی اور شخصیت ہیں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ حکمرانی فرما رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں مشہور ہیں، انصاف کے اندر آپ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر وہ خلیفہ وقت کے پاس آ جایا کرے
تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ گزر رہے ہیں کہ راستے میں آپ کو ایک گھر سے آواز آئی رونے کی، تو آپ نے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ ماں جو ہے وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو بچے کا دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ بچہ اگر روٹی کھانا شروع کر لے، دودھ پینا چھوڑ دے تو اس کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ تو یہ وقت سے پہلے جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بچے کا وظیفہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ بچوں کو اس طرح میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آئندہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ یہ جو ہے وہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ وظیفہ مقرر کر دیا پیدا ہوتے ہوئے۔ تو آج بھی یورپ کے اندر دیکھیے جو بچوں کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے تو یہ لا عمر لا کے اندر ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور مقام تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں کہ حضرت ام کلثوم جب وفات پا گئیں، آپ پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی نکاح بھی وہ آپ سے کروا دیا۔ تو آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ دو نوروں والے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے یہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان اور مقام والے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جن کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام اور ہر موڑ پہ آپ کی مدد کی ہے، آپ کی مدد کی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اہل بیت کے اندر بھی شامل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حضور سے مباہلہ کریں کافروں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور کہا گیا کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے بچے لے آؤ ہم اپنے بچے لے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ پنجتن پاک تھے۔ آپ ایک چادر پیٹے ہوئے، ایک سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، یہ پنجتن پاک تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔